رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام العلي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد لا میراث کالادب. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر، صلی اللہ محمد. شب وفات حضرت ام البنین علیہ السلام، صلی اللہ علیہ محمد و محمد. آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و محمد. آج شب وفات کے ساتھ ساتھ ہی سال ثواب کی بھی مجلس ہے. مرحوم شیراز بھائی پنجوانی اور کنیز بھائی پنجوانی، اسی مناسبت سے ایک اخلاقی گفتگو بھی کرنی ہے، اور تاکہ وفات اور وہ دونوں سے بات جو ہے وہ آگے بڑھے. انسان کی زندگی میں ایک اہم ترین صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے ادب. ادب انسان کے لیے بہت ضروری ہے. اب آپ اسے چاہے مینر کہہ لیں، چاہے نرمی کہہ لیں، مختلف قسم کی باتیں، یعنی ادب اخلاق انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ادب کے معنی جو ہے وہ 90 امام سے جب سوال ہوا ادب کسے کہتے ہیں، تو آپ نے کہا ادب لوگوں کی نظروں میں ادب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب بات کرے تو اس کی باتوں میں کوئی ہلکا پن نہ ہو، چیپ باتیں نہ ہو، بیہودہ باتیں نہ ہو. لیکن امام نے کہا یہ بات کامل نہیں ہے، یعنی پوری نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ ادب یعنی وہ باتیں کہ جو مناسب بھی ہوں، اور وہ باتیں انسان کو اللہ اور جنت سے نزدیک کرے. یعنی صرف ہلکا یا چیپ ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ وہ باتیں ایسی ہوں کہ جو انسان کو اللہ اور جنت سے جو ہے وہ نزدیک کرے. تو ایک تو یہ تعریف 90 امام نے بیان کی. ایک تعریف ادب کی یہ بیان ہوئی کہ ایسی باتیں یا ایسا کام کہ جو عقل اور دین دونوں کا پسندیدہ ہو. یعنی آپ کی باتیں عقل بھی قبول کرتی ہو، عقل بھی پسند کرتی ہو، اور دین بھی پسند کرتا ہو، اور پھر ان باتوں کو یا اس کام کو اچھے طریقے سے انجام بھی دیا جائے. چونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک بات دین کی ہے، یا ایک کام دینی ہے، یا عقل بھی پسند کرتی ہے، لیکن آپ جو اسے کر رہے ہو یا بول رہے ہو تو وہ بے ڈھنگ کے طریقے سے کہہ رہے ہو. تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بات تو صحیح کہہ رہا تھا لیکن کہنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، کہتے ہیں نا؟ تو اس کا مطلب یہ بے ادبی ہوئی نا. یا کام تو صحیح تھا لیکن کیسے بے تکا کیا ہے یار اس کام کو. تو ادب کی ایک تعریف ہوئی کہ جو عقلی ہو
اور دینی یعنی دونوں سے پسند کرتے ہوں، عقل بھی پسند کرے دین بھی، اور اسے صحیح طریقے سے انجام بھی دیا جائے۔ یہ بات اگر صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو اگرچہ عقل پسند کر رہی ہے، دین پسند کر رہا ہے، مگر وہ کیا ہے، وہ ادب جو ہے وہ نہیں کہلاتا۔ تو یہ تعریف جو ہے وہ ادب کی ہوئی، جو ہر انسان کے اندر ہونا ضروری ہے، اس کی باتیں، اس کا کام عقلی ہو، دینی ہو، اور اسے صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ روایات میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی باتیں جو ہیں اس کے سلسلے سے کہی گئی ہیں۔ رسول اکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر چیز عقل کی محتاج ہے، والعقل یحتاج الی الادب، لیکن عقل جو ہے وہ ادب کی محتاج ہے۔ یعنی آدمی عقل مند ہے مگر ادب نہیں ہے تو کیا ہے، بیکار ہے۔ ہر چیز میں عقل کی ضرورت ہے، لیکن عقل کو جو ہے وہ ادب کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، اگر کسی کی زندگی میں صرف 2 دن باقی ہوں، 2 دن صرف باقی ہوں، تو ایک دن اس کو ادب سیکھنے کے لیے رکھنا چاہیے، اتنا ضروری ہے ادب۔ یہ ایک دوسری جگہ امام نے ارشاد فرمایا، لا میراثا کل ادب، ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے جو آدمی چھوڑ کے جائے۔ مال و دولت چھوڑنا اور ادب اور اخلاق چھوڑنا میراث کے طور پر، یہ لا میراث کل ادب، ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے۔ خزیمہ عرب کا ایک بادشاہ تھا، وہ اکثر روم کا بادشاہ سے مشورے لیا کرتا تھا، ان کے آپس میں بات چیت تھی، دوستی تھی۔ ایک دن اس نے، خزیمہ نے بادشاہ روم کو ایک خط لکھا اور لکھا کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت سارا مال و دولت چھوڑ دیا ہے تاکہ میرے بعد پریشانی نہ ہو انہیں، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے جواب میں لکھا کہ مال و دولت بے وفا معشوقہ ہے، ان کو ہمیشگی نہیں ہے کسی کے پاس، کہتے ہیں نا آج اس کے پاس، تو بے وفا معشوقہ ہے، یہ ایسی معشوقہ ہے ہماری کہ جو بے وفا ہے، اس میں ہمیشگی نہیں ہے۔ کہا اگر تمہیں کچھ چھوڑنا ہی ہے نا اپنے بچوں کے لیے تو ادب چھوڑ کے جاؤ، ان کو اخلاق سکھا کے جاؤ، اس سے مال و دولت بھی باقی رہے گی۔ بڑی پیاری بات کیا، اگر ادب ہے، اخلاق ہے، مال و دولت بھی باقی رہے گا، اور آخرت میں بھی جو غفران ہوگا، معافی اور جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو یہ جو مال و دولت ہے یہ معشوقہ ہے، معشوقہ بے وفا، لیکن لا میراثا کل ادب، ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے۔ تو انسان کی زندگی میں جو اہم ترین صفت ایک ضروری ہے ہر انسان کے لیے، وہ ہے اس کا با ادب ہونا، اس کے اندر ادب پایا جانا۔ سب کچھ ہو اور ادب نہ ہو، بیکار ہے۔ سب کچھ ہو، ادب نہ پایا جائے آدمی میں، بیکار ہے۔ ادب کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ادب اللہ کے مقابلے میں، آدمی سب سے ظاہر سی بات ہے اللہ کے سامنے با ادب، اللہ کے مقابل ادب۔ اللہ کے مقابل ادب کیا مطلب اس کا؟ علماء اخلاق نے کئی باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کے مقابلے میں ادب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، یہ ادب ہے اس کا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، یدعوہ بہا، اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، تو یہ ادب ہے، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا۔ آپ جب قرآن مجید میں جاؤ گے تو آپ دیکھو انبیاء نے جو اللہ کو پکارا ہے کتنے ادب کے ساتھ پکارا ہے، لفظ رب کے ساتھ پکارا ہے زیادہ تر۔ آج صبح میں نے سوچا کہ دیکھوں رب سے کتنی، رب لکھا اور میں نے کہا کتنے اس سے پکارا، یعنی کتنی جگہ یہ لفظ آیا، صرف رب لکھا تھا، رب۔ اب ربنا اور ربی وہ سب چھوڑ دیجئے، صرف رب لکھا، 98 جگہ نکل کے آئی ایک سرچ میں۔ یعنی انبیاء نے تقریباً یعنی صرف رب کے ذریعے سے اللہ کو جو ہے وہ پکارا۔
اب اللہ جناب آدم ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے نفس میں ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر لیا ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگر تو نے معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو کہیں سے پکارا؟ ربنا، غلطی ہوگی۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ جناب آدم کی توبہ قبول ہو گئی تو پھر شیطان کی کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کا ادب، اگرچہ دونوں کے گناہ بالکل الگ ہیں، وہ ترک اولا ہے، یہ تو گناہ ہے پورا شیطان نے جو کیا تھا، لیکن اس کی وجہ ادب، جناب آدم نے توجہ نہیں کی، ایسے ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، اور بس اس وجہ سے نہیں، کچھ نہیں، ترک اولا ہوا، گناہ بھی نہیں، مگر ربنا ظلمنا۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ رب بما اغویتنی، یہ جو ہوا ہے نا یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا، رب بما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو جناب آدم کی توبہ کے قبول ہونے میں ایک اہم ترین چیز ادب۔ تو اللہ کے مقابل میں ادب کا کیا مطلب ہے؟ اچھے ناموں سے پکارو اس کو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ جناب نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، پروردگار تھک گیا ہوں ان لوگوں سے، بس اب عذاب نازل کر دے۔ یہ میرا ترجمہ ہے، چونکہ اگر میں پورا کروں گا تو پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ پروردگار میں تھک گیا ہوں ان لوگوں سے، عذاب نازل کر دے۔ عذاب آیا، بیٹا تو رب ان ابنی من اہلی، پروردگار یہ تو میرا بیٹا ہے، تو رب کے ذریعے سے پکارا۔ جناب ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار اے میرے رب ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے بتا تو دے۔ تو جناب موسیٰ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو کیا ہوا؟ رب اشرح لی صدری۔ جناب عیسیٰ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ اچھا، رسول اکرم رب زدنی علما ویسر لی امرا والحقنی بالصالحین، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ کے مقابلے میں ادب کیا ہے؟ اچھے ناموں سے پکارو۔ کتنی دعائیں ہیں قرآن مجید میں جو رب سے شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ امیر المومنین ائمہ کا دیکھیں کیسے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فانک فعال لما تشاء، یا سریع الرضا، جلدی راضی ہونے والے میری سن لینا۔ تو یہ ہے نا اچھے ناموں سے پکارنا۔ مناجات امام علی پڑھتے ہیں نا ماہ مبارک رمضان میں، انت القوی انا الضعیف، تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں، تو یا سیدی یا مولائی۔ دعائے عرفہ پڑھیے، پورا کا پورا بھی کہاں تک میں اس کو سناؤں آپ کو۔ تو اللہ کے مقابلے میں ادب، اللہ کے مقابلے میں ادب کا مطلب کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اچھے ناموں سے پکارو۔ اللہ کے مقابلے میں ایک ادب یہ ہے اچھی چیزوں کی نسبت اس کی طرف دو اور بری چیزوں کی اپنی طرف، یعنی اگر کچھ برا ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ، اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو کہو فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، اور اگر کچھ برا ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ یہ ادب ہے۔ ہم الٹا کرتے ہیں، اچھا ہوا میری وجہ سے ہوا، برا ہوا تو نے میرے ساتھ کیوں کر دیا۔ اللہ کے ساتھ ادب کا مطلب یہ ہے اس کے حکم پر فوراً عمل کرنا۔ اذان کی آواز سنائی دی، چلو بھائی نماز پڑھنے چلتے۔ تو یہ اللہ کے مقابل میں ادب۔ ایک ادب انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے، ایک ادب اللہ کے مقابلے میں ادب ہے۔
ایک ادب جو ہے وہ پیغمبروں کے مقابلے میں ادب ہے. پیغمبروں سے کیسے بات کرے آدمی؟ چونکہ ادب جو ہے وہ انسان کی زندگی میں ضروری ہے، اور ادب انسان کو نجات دلاتا ہے. پیغمبروں کی زندگی میں آپ دیکھو ادب، پیغمبر سے جب ادب کرے آدمی، جناب موسیٰ اور فرعون کا وہ پورا واقعہ قرآن مجید میں ہے، اور وہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی جادوگروں کی کہ صاحب ایک میدان میں جمع ہونا ہے اور تم بھی جادوگر اپنا جادو دکھانا، اور جناب موسیٰ بھی آ جائیں گے. اور وہ جادوگروں کو فرعون نے تو اسی دن کے لیے تو پالا ہوا تھا، ایسے ہی دن کے لیے نا کہ جہاں کبھی ایسا مقابلہ ہو، اسی لیے تو پوری زندگی کھلایا ہے انہیں. اس نے کہا دیکھ لو بھائی ابھی مقابلہ ہو رہا ہے، ہرانا ہی ہے تمہیں جناب موسیٰ کو. ہاں، انہوں نے کہا تم پریشان کیوں ہوتے ہو، تم دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. اور اب یہ اس کے پالے ہوئے تھے، مگر جب میدان سج گیا اور آمنے سامنے ہو گئے تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ ادب دیکھیے. انہوں نے کہا انت یعنی اتلقی، آپ پہلے ڈالو گے، یا امن القی، یا ہم پہلے جو ہے وہ ڈالیں. یعنی آپ پہلے جادو دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں؟ ادب دیکھیے. ورنہ ہوتا ہو بھائی تم ڈالو گے یا ہم دکھانا شروع کریں، ہم ہی چلتے ہیں پہلے یا تم دکھاؤ پہلے، کچھ بھی کر سکتے، لیکن ایک ادب کے دائرے میں. تم پہلے ڈالو گے یعنی تم وہ رسیاں جو ہیں وہ جو بھی جادو دکھانا تھا تم پہلے دکھاؤ گے یا ہم؟ ادب دکھایا. اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ اور پھر جب وہ جناب موسیٰ نے وہ عصا ڈالا اور ساری رسیوں کو جو ہے وہ نکل گیا، اور اب وہ سمجھ گئے تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. دیکھیے ادب نے کیا دیا؟ نجات مل دی اس کو، چونکہ ادب تھا ان کے پاس، ادب سے سامنے سے پیش آئے. جناب سلیمان کی زندگی میں یہ سب میں قرآنی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. وہ جب ہدہد غائب ہو گیا، وہ جا رہے تھے نا جناب سلیمان، اور صاحب وہ دھوپ پڑی ذرا سی، وہ منہ اٹھا کے دیکھا، ارے بھائی یہاں والا کہاں گیا؟ یہ جو شامیانہ تھا ہدہد کے پروں کا، یہ دھوپ آ رہی ہے، کہاں گیا بھائی؟ مالی ارل ہدہد، میں تو اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، کدھر گیا؟ آنے دو، اگر صحیح وجہ نہیں بتائی تو سزا دوں گا. یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں میں، اگر صحیح وجہ نہیں بتائی سزا دوں گا. کہاں گیا تھا؟ آیا. کدھر گئے تھے؟ آپ کو پتا ہی نہیں جو مجھے پتا ہے. کیا؟ کہا ایک پورا علاقہ ہے بھائی، پورا ملک ہے، وہاں ایک عورت کی حکمرانی ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، بلقیس، ملکہ بلقیس سورج کی پوجا کرتی ہے وہ. ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، لے کے جاؤ ہمارا خط. اور وہ پھر پورا خط لے کے گئے. اب آپ اس کا ادب دیکھیے ملکہ بلقیس کا. اس نے یہ نہیں کہ بھائی یہ کون ہوتا ہے اور کیسے ہمیں ٹوک رہا ہے، میں تو خود ملکہ ہوں، اور دیکھتے ہیں وہ نہیں، اس نے ادب سے کام لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے تحفے بھیج کے دیکھتے ہیں، ہدیے بھیجتے ہیں پہلے. تو یہ ادب تھا نا، ہدیے بھیج دیے. جناب سلیمان نے وہ ہدیے واپس کر دیے، تب بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئی. کوئی بات نہیں، ہم خود چل کے دیکھتے ہیں. ملکہ تھی مگر ادب تھا. آئی اور آپس میں جب بات ہوئی تو آخر میں نتیجہ کیا ہوا؟ اسلم تو مع سلیمان، مسلمان ہو گئی اور شادی بھی ہو گئی جناب سلیمان سے. تو ادب جو ہے وہ انبیاء کے مقابلے میں، ایک ادب اللہ کے مقابلے میں، ایک ادب انبیاء کے مقابلے میں. جادوگر ادب دکھایا، نجات مل گئی. ملکہ بلقیس ادب دکھایا، نجات مل گئی. جناب یوسف کے بھائی جب سمجھ گئے کہ بھائی یہ جو عزیز مصر ہے نا، یہ جو بادشاہ، یہی بھائی ہے، اب یہ نہیں کہ بھائی اس وجہ سے ڈال دیا تھا کنویں میں اور یوں کر دیا تھا اور تھوڑی سی تمہاری بھی غلطی تھی، نہیں، تاللہ لقد آثرک اللہ، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر، اب ذرا معاف کر دو ہمیں نا، چھوڑ دو. تو کیا کہا؟ جناب یوسف نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں، جاؤ جو ہوا ہوا. ادب. اور اب کیا ہوا؟ معاف کر دیا. اتنا بڑا واقعہ ہوا، کنویں میں ڈالا، غلام بنے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، زندان میں رہے، یہ سارا اسی سے تو شروع ہوا تھا. لیکن ادب دکھایا تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی بات نہیں بھائی، چھوڑو جو ہوا ہوا. تو ایک ادب اللہ کے مقابلے میں ہے، ایک ادب انبیاء کے مقابلے میں ہے.
اور رسول اکرم کے لیے تو آپ نے ابھی سورہ حجرات پڑھا ہے بھائی، ہم نے ابھی پڑھا ہے، کیا ہے اس میں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے آوازیں نہ دو، یا محمد یا محمد، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ جو دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں اکثر جاہل ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اپنی بات کو اللہ اور رسول کی بات کے اوپر مقدم نہ کرو۔ تو رسول انبیاء کے ادب اتنا ضروری ہے، ائمہ کے مقابلے میں ادب، آپ دیکھو ائمہ کے مقابلے میں ادب، آپ دیکھو جناب حر کو اگر نجات ملی ادب کی وجہ سے ملی۔ اور کیجئے گا، 1000 کی فوج کا کمانڈر تھا، 1000 لشکر کا کمانڈر ایسے نہیں بنتا ہے ایک دن میں 1000 کا لشکر دے دیا لے جاؤ، آہستہ 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 بنی امیہ کے ساتھ رہتے ہوئے اس منزل پہ پہنچے ہوں گے۔ کام کیا سونپا گیا کہ امام کا راستہ روک لے، پہنچ گیا، امام کا راستہ روک لیا۔ نماز جماعت کا وقت آیا، امام نے نماز شروع کرائی، کہا تم بھی پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لشکریوں نے کہا کہ چلو امام نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا الگ کیوں پڑھنا، جب فرزند نبی نماز پڑھا رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے نا۔ یہ ادب آیا تھا کس لیے؟ ورنہ روکنے کے لیے آیا تھا نا۔ کہا نہیں بھائی، فرزند رسول نماز پڑھا رہے ہیں تو ہم کیوں الگ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا تو امام نے کیا کہا؟ سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اس نے کیا کہا؟ میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا چونکہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ اللہ، یہ ادب تھا، اور اس کا نتیجہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اب جب آپ کہتے ہیں نا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، تو اصحاب حسین میں حور بھی ہے، اصحاب حسین میں حور بھی تو ہے نا۔ تو کیوں پہنچے اس منزل پر؟ ادب۔ انسان کی زندگی میں ادب بہت ضروری ہے، کچھ بھی ہو اگر بے ادب ہو بیکار ہے، اور اگر کچھ نہیں ہونا صرف مؤدب ہو با ادب ہونا تو پھر بھی بہت کچھ ہو۔ بہت بڑا عالم بے ادب، بہت بڑا فاضل بے ادب، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ماہر ہو اس کا، لیکن بے ادب ہے، بیکار ہے۔ لہذا ائمہ کے سامنے ادب۔ جانتے ہیں اصحاب حسین جب میدان میں جاتے تھے تو تعارف کیسے کراتے تھے اپنا؟ میں یوں ہوں، میں یوں نہیں، کیا کہتے تھے؟ امیری حسین، میرا سردار حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، کتنا بہترین سردار ہے میرا۔ یہ ادب، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں نہیں تھا وہاں، امیری حسین، میرا سردار حسین ہے، وَنِعْمَ الْأَمِيرُ، اور کتنا بہترین سردار ہے۔ چلو پڑھ ہی لو۔ آپ دیکھو امام کے سامنے ادب۔ اچھا بس آخر کی طرف آؤں، لوگوں کے سامنے ادب، باادب رہنا، لوگوں میں ادب سے پیش آنا۔ بے ادبی کو آدمی فخر سمجھنے لگا، اتنی بڑی تنزلی ہے، کتنا نیچے گر گئے۔ جتنا بے ادب اتنا سماج میں اس کا بڑا رتبہ، جبکہ ادب کے بغیر آدمی کچھ ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی ہو سامنے ادب سے پیش آئے آدمی، اس کے بات کرنے میں، کام کرنے میں، تو لوگوں کے سامنے مؤدب رہنا، با ادب رہنا۔ آپ دیکھو ایک تاجر جناب بہلول کے پاس گیا اور کہنے لگا بہلول دانا کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہوں، کون سا بزنس کروں جس میں بڑا فائدہ ہو؟
کہنے لگے کہ ایسا کرو لوہا خرید کر رکھ لو، کچھ دنوں بعد بیچنا لوہا آئرن۔ اس نے لوہا خریدا اور اسٹاک میں رکھ لیا، وہ ڈاؤن میں بھر دیا، کچھ دنوں کے بعد بیچا، بڑا نفع ہوا، پیسے بڑھیا بن گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر بہلول کو دیکھا، کہنے لگا بہلول دیوانہ کون سا کاروبار کروں، بڑا فائدہ ہوا تھا پہلے میں۔ کہا پیاز خرید لو، اسٹاک کر لو۔ اس نے پیاز خرید کے بھر لیے، کچھ دنوں میں سڑیند آنے لگی، بدبو آنے لگی، سڑ گئے۔ جو پہلے والے میں کمایا تھا وہ بھی گیا، غصہ ہوا، بہلول کو ڈھونڈتا پھرا، ملا، یہ کون سی بات ہوئی یار، پہلے تم نے ایسے کیا تھا اور کتنا فائدہ ہوا تھا، اس بار تم نے ایسا بزنس بتایا، میرے تو بھٹا بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ پہلے ادب سے بات کی تھی نا بہلول دانا، تو عقل مندی والا مشورہ دیا تھا، دوسری مرتبہ میں بے ادبی کی تھی نا بہلول دیوانہ، تو دیوانوں والا مشورہ دیا۔ تو ادب بہت ضروری ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا تم نے ادب کہاں سے سیکھا؟ کہا بے ادبوں سے۔ بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھ لیا؟ کہا جو ان کی بات بری لگتی گئی چھوڑتا گیا۔ بے ادبوں سے ادب کیسے سیکھا؟ جو ان کی باتیں بری لگتی گئی انہیں چھوڑتا گیا، با ادب ہو گیا ہوں۔ تو عام لوگوں کے ساتھ ادب۔ اچھا، ماں باپ کے ساتھ ادب، میں نے کہا تھا نا چونکہ یہ مجلس دو اس میں ہے، شہزادی کی وفات اور ایصال ثواب برسی۔ ماں باپ کے ساتھ ادب یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل تو عام لوگوں کے ساتھ تو چھوڑیے، گھر ماں باپ کے ساتھ بے ادبی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکا اپنے باپ کے ساتھ چل رہا ہے اور کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنے بابا کے۔ آج کل تو ہم تو جان بوجھ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے میرا دوست ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے، دوستی کی جگہ ہے، مگر اس کی کچھ حدیں ہیں بھائی۔ وہ جو ہے نا کہ میرا دوست ہے میرا بیٹا، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ہمارے والا ماحول نہ ہو یہ جو ہم لوگ کے زمانے کا تھا کہ باپ اگر سامنے بیٹھا ہے تو دور سے گزریں گے، سامنے سے بھی نہیں گزرتے تھے، باپ بیٹا، اچھی بات ہے، اس کا نزدیکی ہونی چاہیے، لیکن اس میں ایک حد فاصل تو ہونی چاہیے نا، دوستی میں اور احترام میں۔ امام نے دیکھا کہ کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے دیکھا، یعنی پانچویں امام نے دیکھا کہ ایک جوان اپنے باپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ کہا امام بہت ناراض ہوئے اور جب تک زندہ رہے اس لڑکے سے بات نہیں کی۔ یہ بے ادبی ہے گویا امام کی نظر میں۔ تو عام لوگوں کے ساتھ ادب، ماں باپ کے ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی، جب صلوات پڑھنی ہوتی ہے نا، نہیں پڑھتے ہو آپ لوگ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایسے موقع پہ پڑھو گے بھی کیوں؟ چونکہ پتہ ہے کہ کچھ زیادہ ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا مرشی نجفی ایک بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نجف میں تھے، ادب سیکھیے ماں باپ کا ادب کا، جب ہم نجف میں تھے تو کہا ایک دن میری ماں نے دوپہر کا وقت تھا، کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو کھانے پہ بلا کے لاؤ۔ کہا میرے بابا اوپر کے حصے پہ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے، میں اوپر بلانے گیا تو دیکھا وہ پڑھتے پڑھتے سو گئے، مطالعہ کر رہے ہوں گے، کرتے کرتے سو گئے۔ اب میری سمجھ میں نہ آئے میں کیا کروں؟ ایک طرف ماں کہتی ہے بلا کے لاؤ، اگر نہیں بلا کے لاتا ہوں ماں کے حکم کی خلاف ورزی، اور اگر بابا کو اٹھاتا ہوں تو ان کو تکلیف ہوگی، سو رہے ہیں۔ یہ تو وہ سوچ بھی وہی سکتے، ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو اوپر جانے کی زحمت نہیں کرتے، نیچے سے کہتے ڈیڈی یا ابا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل، تو وہیں سے نیچے سے چیختے اوپر کے لیے۔ ہم تو اتنی زحمت ہی نہ کرتے اوپر جانے کی، اور خود بھی نہ کہتے تو خود نہ بلا لو، کیا خود نہ آواز دے لو، کیا مسئلہ؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اوپر گیا اور میں نے یہ منظر دیکھا، اٹھاتا ہوں باپ کو تکلیف، پکارتا ہوں تو ماں کے حکم کے خلاف ورزی کا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے بابا کے تلووں پر لبوں کو رکھا اور بوسہ دینا شروع کیا۔
آہستہ آہستہ اپنے ہونٹوں سے انہیں چومنا شروع کیا. کچھ دیر بعد میرے بابا کو احساس ہوا, آنکھ کھلی, مجھے دیکھ اور کہا شہاب الدین تم, ان کا نام آگے مراشی کا شہاب الدین ہے مراشی, کہا شہاب الدین تم, کہاں میں ہوں بابا. وہ کہا بس یہ دیکھ کے میرا ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف, وہ کہا پروردگار اس کی عزت میں اضافہ کر اور اسے خادم اہل بیت بنانا. اور آگے مرشی کہتے ہیں آج کل اگر میں کچھ ہوں تو یہ صرف اپنے بابا کی دعا کی وجہ سے ہوں, اور بابا نے دعا کب دی؟ جب ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے. صلوات پڑھ دے محمد اور محمد. انسان کی زندگی میں ادب بہت ضروری ہے. کچھ بھی بن جاؤ اگر ادب نہیں ہے, بے ادب ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے, با ادب ہو, تو بہت کچھ ہو. اللہ کے مقابل ادب, پیغمبروں کے مقابل ادب, لوگوں کے مقابل ادب, ماں باپ سے ادب سے پیش آنا. شیخ محمد باقر نجفی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے نجف کے ایک جوان کا, کہ جس کا کام تھا حمام میں وہ کمر عمر رگڑنا. پرانے جو حمام ہوتے تھے پرانے زمانے کے الگ ہی ہوتے تھے, وہ سب بڑے بڑے, آج بھی شاید عرب علاقے میں پائے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا اس جوان کا, بڑی خدمت کرتا تھا اس کی, اس بوڑھے باپ کی. ٹوائلٹ میں بھی اگر وہ جاتے تھے تو لوٹا وہی دیتا تھا پانی کا, اور دروازے پہ کھڑا رہتا تھا جب تک کہ باہر نہ آئے. اتنی خدمت کرتا تھا ان کی. صرف ایک رات مسجد سہلا جاتا تھا منگل کو, 40 منگل کا اس نے وہ کر رکھا تھا چلا کہ امام سے ملاقات ہو جائے. کہتے ہیں نا جو 40 رات جائے منگل, 40 منگل, تو کہا امام سے ملاقات ہوگی. بس وہ وقت چھوڑتا تھا اپنے باپ کو, ورنہ ہمیشہ خدمت میں لگا. کہتا ہے کہ آخری منگل تھی, دیر ہو گئی, مغرب کے بعد نکلا, اندھیرا سا ہو رہا تھا, چاندنی رات ہو گئی. عرب ایک آتا ہوا دکھائی دیا گھوڑے سے. میں نے کہا لو بھائی آج شاید, میں ڈر گیا کہ شاید سامنے والا کوئی ویسا نہ ہو, ایسا ویسا آدمی. کہا وہ نزدیک آیا, اس نے سلام کیا, پوچھا کدھر جاتے ہو؟ کہا مسجد سہلا. کہا اچھا, جیب میں کچھ ہے کھانے کے لیے, کچھ ہے؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا کچھ نہیں ہے. کہا جیب میں تو دیکھو. کہا نہیں کچھ ہے ہی نہیں. تو کیا ہے؟ کہا ہاتھ تو ڈالو جیب میں. کہا جیب میں ہاتھ جو ڈالا تو کشمش خریدی ہوئی تھی بچوں کے لیے, ان کو دینا بھول گیا تھا. اور اس کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ مسجد سہلا جانے کے لیے بھی باپ کی خدمت کو مت چھوڑو. اور کہہ کے غائب ہو گیا. 3 مرتبہ یہ جملہ کا اور غائب کا. بعد میں میری سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھے, یہ امام زمانہ ہے جو مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد سہلا بھی آ رہے ہو, اور اگر باپ کی خدمت چھوٹ رہی ہے تو باپ کی خدمت مت چھوڑنا, مسجد سہلا آنا چھوڑ دو. صلوات پڑھے محمد اور آلہ. تو ادب بہت ضروری ہے. بات ختم کر دی میں نے. انسان کی زندگی میں با ادب ہو تو سب کچھ ہے, با ادب نہیں ہو تو کچھ بھی پیشے میں ہو, کسی بھی پیشے میں ہو, کوئی بھی کام کے ماہر ہو, بیکار ہے. ادب, اللہ کے سامنے مؤدب رہو, پیغمبروں کے سامنے مؤدب رہو, لوگوں کے سامنے مؤدب رہو, لوگوں میں بھی ماں باپ کے سامنے ادب دکھاؤ. ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لا تقل لہما اف. اف اف سے نیچے کا کوئی کلمہ ہوتا, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, تو اللہ اسے رکھتا. اتنا بھی بے ادبی نہیں کر سکتے ماں باپ کی, اتنی بھی. لا تقل لہما اف. اف اف تب نکلتا ہے جب خود کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ نے میرے پاؤں پہ پیر رکھ دیا, جیسے پیر رکھا اف, تو مجھے تکلیف پہنچی نا, تب اف نکلا. اتنی کی بھی اجازت نہیں ہے. شہزادی ام البنین کی ایک اہم ترین خصوصیت ادب تھا. شہزادی ام البنین, ویسے تو بہت کچھ نہیں ملتا آپ کے بارے میں, اور یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے, نہیں ملتا. شہزادی زینب کے لیے نہیں ملتا, جناب عباس کے لیے نہیں ملتا, جو ملتا ہے کربلا کے بعد کا ملتا ہے.
اگرچہ جناب عباس خود 20 سال کربلا سے پہلے 10 سال امام حسن اور 10 سال امام حسین کے ساتھ تھے. 10 سال تو تھے ہی نا امام حسن کے ساتھ, سن 40 سے سن 50 اور سن 50 سے سن 60 امام حسین کے ساتھ. لیکن آپ کو ملے گا کیا کربلا کے بعد کا؟ تو بہت سے لوگوں کے لیے ملتا, جناب ام البنین کے لیے بھی نہیں ملتا, بہت کچھ تھوڑا بہت جو مل جاتا ہے اسے. لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہ ادب. جب جناب امیر المومنین نے جناب عقیل سے کہا کہ ایتنی امراۃ فہولا, ایک جو بہادر عورت کو تلاش کرو میرے لیے, چونکہ وہ بڑے نصاب تھے, مسجد میں بیٹھ کے بتاتے تھے کس کا نسب کیا ہے, ان کے سامنے کوئی بڑی بڑی چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا. وہ جانتے تھے بھگوڑوں کے خاندان سے تعلق ہے یا بے عفتوں کے خاندان سے تعلق ہے, وہ سب جانتے تھے. لوگ پوچھتے تھے مسجد میں ان سے آگے, تو ان سے کہا, لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کہا ان سے, خود تو کل شیء احصیناہ ہو فی امام مبین, ہر چیز کا علم تو ان کے پاس تھا. اس کی بھی وجہ تھی, کیسے کاموں میں مشورہ لینا چاہیے, شادی بیاہ کے مسئلوں میں مشورہ لو, کوئی حرج نہیں ہے, امیر المومنین ہو کے مشورہ لے رہا ہوں. اور ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے کہ جو واسطہ بنے ایک دوسرے کی شادی بیاہ کے سلسلے میں. ہاں, جو واسطہ بن رہا ہے, جو درمیان میں ہے, وہ رازدار ہو. جو واسطہ بن رہا ہے نا, رازدار ہو اور سچا ہو. لڑکے میں کچھ نہیں ہے اور تعریفیں ٹھوک دی لڑکی والے کے پاس, یوں ہے جی, یوں ہے جی, یوں ہے. یہ نہیں چلنے والا, یہ خیانت ہے. یا لڑکی کے بارے میں تو واسطہ ہو, اچھی بات ہے, لیکن سچا ہو, رازدار ہو. اس لیے پوچھا امام نے تاکہ لوگوں کو ایک سبق ملے. اور جناب عقیل نے قبیلے بنی کلاب, وقت بھاگ گیا, قبیلے بنی کلاب کا جو ہے وہ کہاں ریفرنس دیا کہ بھائی اس میں ایک لڑکی ہے, فاطمہ نام ہے اس کا, اور آپ اس سے شادی کر لیجئے. بہادر خاندان ہے, وہ عرب میں مشہور خاندان تھا. آپ نے جناب عقیل کو ہی بھیج دیا, جاؤ رشتہ لے کے جاؤ. وہی رشتہ لے کے گئے, اور خود جناب ام البنین نے وہ خواب بھی اپنی ماں سے بیان کیا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے 4 اولادیں ہوئی ہیں, 3 جو ہے وہ ستارے ہیں, ایک جو ہے وہ قمر ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ ازدواج بھی جو ہے وہ آسمانی ہے گویا, یعنی ادھر سے ہی طے تھا گویا. اب شادی ہو گئی, میں مختصر کرتا ہوں چونکہ وقت بھاگ گیا. شادی ہوئی, اب ادب دیکھیے جناب ام البنین کا, یہ ہوتا ادب. دروازے پہ آئیں, کہا میں اندر نہیں جاؤں گی, زینب ام کلثوم کو بلا کے لاؤ, وہ اجازت دیں گی تو اندر جاؤں گی. یہ ادب. اندر گئی, سب کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا میں تمہاری ماں نہیں کنیز بن کے آئی ہوں. یہ ہوتا ہے ادب. تمہاری ماں نہیں کنیز بن کے آئی ہوں, خادمہ بن کے آئی ہوں. حسنین علیہ السلام اس وقت بچے نہیں تھے. یہ جو ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ نہیں, وہ بات نہیں. حسنین ان کی تو شادیاں ہو چکی تھی بھائی, اس وقت شادیاں ہو چکی تھی ان کی. ایسا امام حسین کی شادی ہو سن 26 میں تو جناب عباس کی ولادت ہو چکی ہے. سن 26 میں 1 سال بعد شادی کے جو ہے وہ سن 25 میں جو ہے وہ گویا آپ کی شادی ہوئی, اگر یہ مان لیں تو. اس کے 1 سال بعد جو ہے وہ ولادت ہو گئی جناب عباس کی 26 ہجری میں. تو اس وقت جو ہے وہ ان کی عمریں کتنی ہیں, 20 سال کی عمریں ہیں, 18 سال کی عمریں ہیں. سن 4 ہجری سن 6 ہجری میں ہی تو ولادت ہوئی ہے. سن 3 ہجری میں امام حسن اور امام حسین, یہی تو ہے. تو ان کی عمریں کتنی ہیں, کوئی 18 سال کا ہے, کوئی 16 سال کا ہے, تو جوان ہو چکے ہیں. یہ شادیاں ہو چکی ہیں ان لوگوں کی. آپ شہزادی آئی ہیں اور آپ نے کہا کہ میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی. ادب, پوری زندگی ادب رکھا, پوری زندگی ادب. جب مدینے سے نکلا یہ قافلہ تو امام حسین کو ہر ایک نصیحت دے رہا تھا, مت جائیے, بھائی کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے بابا کے ساتھ کیا ہوا. مگر جناب ام البنین کا کوئی مشورہ ہے نہیں. جا رہے ہو بیٹا, اپنی ماں کو میرا سلام کہنا. جانتی تھی ماں کو میرا سلام کہنا. اور ایک جملہ عباس سے کہا, جا رہے ہو بیٹا, حسین کے بغیر واپس نہ آنا. یہ وہ ادب ہے, یہ وہ ادب ہے. 4 بچے ساتھ بھیج رہی ہیں, ایک کے لیے بھی نہیں کہتی ہیں
4 بیٹے تھے نا جو ساتھ گئے. صرف جناب عباس شہید نہیں ہوئے ام البنین کے, 3 اور بیٹے شہید ہوئے ہیں. جناب عباس, جناب عبداللہ, جناب جعفر اور عثمان, 4 بیٹے شہید ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا آقا آپ جا رہے ہیں, ایک کو میرے لیے چھوڑ دیجئے, نہیں, چاروں کو جانا ہے اور چاروں کے آگے. تو یہ ادب تھا جناب ام البنین کا, اور یہی ادب بچوں میں آیا. بس ختم کرتا ہوں, یہی ادب بچوں میں آیا. ماں کی پرورش ایسی ہوتی ہے, اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں اہم ہے. شادی بیاہ میں عورتوں کا نسب دیکھنا ضروری ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہوگی وہ کیسے ہوگی, ان کی جو پرورش ہوگی وہ کیسے ہوگی. ام البنین نے 4 بچوں کی پرورش کی ہے. میں نے کہا نا وہ تو سب بڑے تھے, ان کی پرورش کہاں کی شہزادی نے. جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی, جناب عباس کی عمر 16 سال, اور پھر تقریباً 10 سال 15 سال کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. پھر اس آخر کی عمر میں, آخر کے 5 سال میں پھر جو ہے تو ایک کی عمر 16 سال, ایک کی عمر 5 سال, ایک کی عمر 3 سال, ایک کی عمر 1 سال. آخری جو بچہ تھا عثمان, اس کی عمر 1 سال تھی, شیر خار. تو 4 یتیم بچے چھوڑ گئے ہیں امیر المومنین, اور چاروں کی تربیت کس نے کی؟ جناب ام البنین نے. اور کیسی تربیت کی, کیسا ادب سکھایا؟ جیسے خود باادب تھی ویسے ہی باادب. جناب عباس کا کوئی خطبہ امام حسن اور امام حسین کی زندگی میں نہیں ملتا. وہ جو ایک خطبہ ہم نے بھی پڑھا تھا ابھی نا, کہ کعبے کی چھت پہ دیا, وہ ہے مگر اتنی معتبر سند نہیں ہے. کیوں؟ ابھی امام موجود ہے. ایسے ہی جیسے امیر المومنین کے خطبے نہیں ہیں رسول اکرم کے زمانے میں. ادب, جب سورج موجود ہے تو چاند دکھائی کہاں دیتا ہے؟ کوئی خطبہ نہیں ملتا جناب عباس کا. مدینے سے کربلا خیمے لگا دو, لگا دیے, خیمے ہٹا دو, ہٹا دیے. یہ ادب. میدان میں جانا ہے پانی لینے کے لیے, ٹھیک ہے, اسلحہ نہیں لے کے جاؤ گے, ٹھیک ہے. پانی میں اتر گئے, ہاتھوں میں اٹھا لیا, ششمائے کی صورت نظر آ گئی, پانی کو زمین پہ مار دیا. من بعد کل حسین ہونی, حسین کے بعد کیا جینا. یہ ہے ادب. تو شہزادی کی ایک اہم ترین صفت ادب, اور وہی ادب آپ نے اپنے بچوں میں رکھا. جناب عباس کو دیکھو آپ, کیسا با ادب جوان جو ہے وہ تربیت کیا, اور امام کو جو ہے وہ حوالے کر دیا. اللہ اکبر. بس با ادب تھی شہزادی. پوری زندگی امیر المومنین کے بعد شادی نہیں کیا آپ نے, ام البنین نے, ورنہ عرب میں یہ کوئی عیب نہیں تھا. بڑا پیارا جملہ ہے شہزادی کا. شادی کے لیے جب کسی نے کہا تو کہا تھا کہ زوج الوصی کا زوج النبی, وصی کی بیوی بھی نبی کی بیوی کی طرح ہوتی ہے. جس طرح کوئی نبی کے بعد نبی کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا, اسی طرح وصی کی بیوی سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. مدینے میں جب خبر آئی ہے تو 2 طرح سے آئی ہے, بس یہی مصائب ہیں. 2-3 منٹ ہوں گی, بس یہی مصائب ہیں. خبر آئی ہے 2 طرح سے آئی ہے. ایک مرتبہ خبر کٹ کٹ کے آئی ہے, پراکندہ, کہ کربلا میں ایسا ہوا ایسا ہوا, مگر وہ اتنی معتبر نہیں ہوتی تھی کہ بھائی پکی خبر ہو. شہزادی کو بھی بتایا گیا آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے, بتایا گیا ان کو. تو آپ بقی آتی تھی اور بقی کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی, روتی تھی. اب ماں سے زیادہ تو کوئی نہیں رو سکتا نا اپنے بیٹے کو. مثل بھی مشہور ہے کہ تم تو ایسے رو رہے ہو جیسے کوئی ماں جو ہے وہ اپنے مردہ بچے کے اوپر روتی ہے جب کوئی بہت شدید روتا ہے. تو ماں سے زیادہ کوئی غمزدہ نہیں ہو سکتا. تو شہزادی بقی جاتی تھی, 4 قبریں بناتی تھی, عباس, عبداللہ, جعفر, عثمان, اور پھر ایک ایک کو کاٹتی تھی, اور مدینے والوں سے کہتی تھی اب مجھے ام البنین مت کہا کرو. اس لیے کہ بنین کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ کہ جس کے بہت ساری اولاد ہوں,
کہ جب مجھے کہتے تھے نا تو اس وقت میں صاحب اولاد تھی، ابھی تو میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو مجھے کیوں ام البنین کہتے ہو؟ شہزادی کہتی تھی، اور 90 تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ میرے بیٹے کے پیشانی پر گرز لگا ہے، مجھے خبر دی گئی ہے میرے بیٹے کے بازو قطع ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ خبر قطعی نہیں تھی، یقینی نہیں ہوتی تھی، تو اور اتنا شدید گریا کرتی تھی کہ مروان خبیث جب شہزادی کو گریا کرتے دیکھتا تو بقی کی دیوار پہ سر رکھ کے روتا تھا آپ کا گریا دیکھ کے۔ اللہ اکبر۔ مگر ایک بار جو آخری خبر ملی نا، وہ کب ملی؟ جو پکی خبر تھی وہ اس وقت ملی جب قافلہ مدینے آیا۔ شہزادی زینب کھڑی ہیں، شہزادی ام کلثوم کھڑی ہیں، امام سجاد کھڑے ہیں، اور شہزادی ام البنین کے سامنے کہا گیا آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ اللہ، ارے شہزادی کا ادب! علامہ مامقانی نے لکھا ہے اگر شہزادی کی زندگی میں صرف یہی ایک جملہ ہو تو یہی آپ کے مرتبے کی بلندی کے لیے کافی ہے۔ شہزادی نے جب سنا چاروں بیٹے شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کلہم تحت الخضرا، یہ چار بیٹے کیا، اس آسمان کے نیچے جو بھی کچھ ہے بفداء الحسین، میرے حسین کے اوپر فدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ارے جب کوئی شہزادی کو بتاتا تھا شہزادی عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے تو شہزادی پوچھتی تھی ارے مجھے یہ بتاؤ اگر کسی سوار کے بازو قلم ہو جائے تو جب وہ گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو کس چیز کا سہارا لے گا؟ سوار جب زمین پہ آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا شہزادی یقیناً آپ کا رونا بجا ہے، آپ کا یہ صبر کا ٹوٹنا بجا ہے۔ ارے یہ تو وہ شہادت تھی عباس کی، حسین کا صبر ٹوٹ گیا۔ جب شہادت کی خبر سنی تو ایک مرتبہ کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا الا انکسر ظہری آخی، اے بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بابو تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر کو قبول فرما۔ بابو اس ذکر کا ثواب تو نے جو بھی معین کیا ہے اس سے وہ افراد جو یہاں موجود ہیں ان سب کے محرومین، اور خاص طور سے روم شیراز بھائی پنجوانی اور کنیز بھائی پنجوانی، ان کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین، خاص طور سے وہ افراد جو لاوارث ہے اور خاص طور سے ان دو مرحومین کی روح کو جو ہے وہ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔